مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب وہ کون ہے جس نے حد سے بڑھایا اور وہ کون ہے جس نے حد سے گھٹایا کہ جن گھٹانے اور بڑھانے کے درمیان کی راہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں، کہ خروج اور رفض دونوں کو چھوڑ کر کے دونوں کے افراط اور تفرید سے پاک راستے کو صراط مستقیم اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، کہ سچا محب اہل بیت ہی سنی ہیں۔ یہ امام احمد رضا ہے جن کے عشق اہل بیت کا وہ ترانہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ امام احمد رضا ہیں جن کے عشق اہل بیت کی خوشبو ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اپنی مرضی سے نہیں چلتا، چلانے والے کی مرضی سے چلتا ہے۔ احمد رضا نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا، جو غوث پاک نے چاہا وہی لکھا ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ کبھی یزید کے فاسق و فاجر ہونے سے انکار نہیں کرے گا۔ ابھی چونکہ سنی محب اہل بیت، سچا عاشق محب اور اہل بیت کا عاشق سنی ہی گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا۔ سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا،
سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے میں نے عشق یگانہ حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یاد کی محفل میں شرکت کی توفیق ملی۔ اللہ کریم ان کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے ذکر اہل بیت بطریق اہل سنت۔ اہل بیت کا ذکر یقیناً روح کی غذا ہے، اہل بیت کا ذکر ایمان کی تازگی کا سبب ہے، اہل بیت کا ذکر ہمارے ایمان کی علامت ہیں، مگر ہم اہل بیت کی محبت کا وہ طریقہ نہیں اپناتے جو روافض نے اپنا رکھا ہے۔ ہم 1400 سالہ صدیوں کا تسلسل رکھتے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے ہمارے سامنے ذکر اہل بیت کا طریقہ رکھا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت کی توہین کر جاتے ہیں، یا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں۔ سنی طریقہ جب اپنایا جاتا ہے تو ذکر دونوں کا ہوتا ہے، بے ادبی کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ اور آج اسی چیز کو میں فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، ہر نماز میں، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہیں؟ چونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف عبادات کی بات کرتے ہیں، عقائد کی بات نہیں کرتے، اور نہ سننا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں صرف نماز کی بات سناؤ تو ہم کہتے ہیں نماز تو نماز، ہر رکعت کی بات ہم تمہیں سناتے ہیں۔ ہر رکعت میں پڑھتے ہو کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو کبھی غور بھی کیا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ حضرت علامہ ملا جیون احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے نور الانوار۔ نور تو نور ہی ہے، اور آگے اس کو جس کی طرف اضافت دی گئی ہے وہ نور نہیں، وہ انوار ہے۔ یعنی ہزاروں نوروں کا نور اس کتاب میں جمع ہے۔
نور الانوار، اور دارالعلوم میں یہ کتاب اصول فقہ کی بنیادی کتاب کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہیں۔ کوئی طالب علم اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک اس کو یہ کتاب نہ پڑھا دی جائے، اتنی بنیادی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے حرم کی پاک سرزمین پر لکھی، اور وہاں کے علماء کی فرمائش پر لکھی۔ تو اب کتاب کی اہمیت سمجھو۔ اس کتاب میں صراط مستقیم کا معنی کیا بتایا گیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الذی یکون معتدلا بین الافراط والتفریط۔ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہو۔ افراط مانے بڑھا دینا، تفریط مانے گھٹا دینا۔ تو عمل کا معاملہ ہو یا عقیدے کا معاملہ ہو، گھٹانے اور بڑھانے سے جو راستہ پاک ہوتا ہے اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، کہ جس میں حد سے بڑھانا بھی نہیں ہوتا، جس میں حد سے گھٹانا بھی نہیں ہوتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اب وہ کون ہے جس نے حد سے بڑھایا، اور وہ کون ہے جس نے حد سے گھٹایا؟ کہ جن گھٹانے اور بڑھانے کے درمیان کی راہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ تو بڑھانے والے کون ہیں حد سے، اور گھٹانے والے کون ہیں حد سے؟ ایسا نہیں کہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صراط مستقیم کا معنی تو بتایا کہ گھٹانے اور بڑھانے سے پاک راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ پھر آگے یہ بھی بتایا کہ گھٹایا تو کس نے گھٹایا، اور بڑھایا تو کس نے بڑھایا، اور ان دونوں کے درمیان کی راہ ہے تو وہ کون سی راہ ہے؟ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الرِّفْضِ وَالْخُرُوجِ، کہ یہ رافضیوں کے بڑھانے سے اور خارجیوں کے گھٹانے سے پاک رستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس میں رافضیوں والی حد سے بڑھانے والی بھی بات نہیں ہوتی، کہ جیسا کسی نے کہہ دیا تھا مصطفیٰ کے بعد حیدر ہر بشر سے اعلیٰ ہے۔ تو یوں نہیں کہ حد سے بڑھانے والی بات ہو، اور تفریط یعنی حد سے گھٹانا، جیسا کہ خارجیوں نے گھٹایا کہ حضرت مولا مرتضیٰ جو کہ بالیقین قطعی حتمی یقینی جنتی ہی نہیں جنتی سردار ہیں، ان کو معاذ اللہ انہوں نے کفر کا الزام لگا دیا، ان کی اولاد پر الزامات لگائے، حسنین کریمین کے حوالے سے انہوں نے غلط کومنٹس کی۔ تو خارجیوں کے حد سے گھٹانے سے بھی پاک اور رافضیوں کے حد سے بڑھانے سے بھی پاک، ان دونوں کے درمیان مڈل متوازن راستے کو صراط مستقیم اور اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر نماز میں تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں صراط مستقیم مانگ رہے ہو تم خدا سے، کہا ہاں صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، کہا پھر صراط مستقیم یہی ہے کہ تمہیں رافضیت کی طرف نہیں جانا، صراط مستقیم یہی ہے کہ تمہیں خارجیت کی طرف نہیں جانا۔ اور یہ اس دور کے عالم لکھ رہے ہیں جب ہند کی دھرتی پر ابھی وابی دیوبندیوں کے کوئی اثرات بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے حرم کی پاک سرزمین پر یہ کتاب لکھی کہ خروج اور رفض دونوں کو چھوڑ کر کے، دونوں کے افراط اور تفریط سے پاک راستے کو صراط مستقیم اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔
اب جب محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو چونکہ سچا محب اہل بیت ہی سنی ہیں، لفظوں پر غور کرنا، سچا عاشق اہل بیت سنی ہی ہیں، اسی لیے جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے مجمع لگتے ہیں، ان کے نام کی شیرینی تقسیم ہوتی ہیں، ان کے نام کی نیاز پکتی ہیں، ان کے نام پر خیرات و حسنات کیے جاتے ہیں اور ان کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو یقیناً یہ معمول اہل سنت و جماعت کا ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں لا علمی کی وجہ سے یا لوگوں کا دیکھا دیکھی طریقہ اپنانے کے شوق میں کہیں ایسا تو نہیں کہ رفض کی راہ پر کوئی چل پڑا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی خروج کی راہ پر چل پڑا۔ اس لیے ذکر اہل بیت بالیقین روح کی غذا ہے، مگر طریقہ وہ اپنانا ہے جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پر میں بات ان کی کروں گا جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہ اہل بیت کو ماننے والے نہیں تھے۔ میں بات امام اہل عشق و محبت کی سناتا ہوں کہ جن کو عرب و عجم نے عشق اور محبت کا امام مانا ہے، جن کا فرمان ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ پہلے سن لو تاکہ اعلیٰ حضرت کے بعد میں فتاوی سن سکو، تاکہ کسی کو یہ وہم پیدا نہ ہو کہ یہ بات کون کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں سادات کرام کی تعظیم فرض ہے، اور دوسری جگہ امام اہل سنت فرماتے سنی سید کی بے توقیری حرام ہے، سنی سید کی بے ادبی کرنا حرام ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جو سید کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کافر ہیں۔ کہ کسی سید کی توہین اس لیے کوئی کر رہا ہے کہ یہ نسب رسول سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کوئی اس کی توہین کر رہا ہے تو یہ کفر ہے۔ جس طریقے سے کسی عالم دین کی کوئی توہین اس لیے کر رہا ہے کہ یہ نائب رسول ہے، اس نے حضور کا علم سیکھا ہے، تو نائب رسول اور سرکار کے علم کا وارث ہونے کی وجہ سے اگر کوئی اس کی توہین کرتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ سید کی تعظیم فرض ہے، توہین بے ادبی حرام ہے، اور سیادت کی وجہ سے توہین کرے گا تو یہ کفر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جیسے امام فرماتے ہیں یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے۔ ہے دھیان آپ لوگوں کا باتوں کی طرف؟ یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا، یعنی ان کے قدموں کی دھول ہیں، ان کی محبت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے۔ یہ امام احمد رضا ہے جن کے عشق اہل بیت کا وہ ترانہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ امام احمد رضا ہیں جن کے عشق اہل بیت کی خوشبو ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد رضا کے عشق اہل بیت کی علامت ہیں
جو کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد رضا کا عشق اہل بیت ہے جو کہتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ امام احمد رضا جنہوں نے سادات کرام کی تعظیم کے بارے میں کہا کہ فرض ہے، توہین بے ادبی حرام ہے، بوجہ سیادت توہین کفر ہے، اور اپنے آپ کو کہا کہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی ان کا ادنا غلام و خاک پا ہے، اور ان کی محبت کو ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے۔ اس امام نے اتنی محبت کی اور اتنی محبت کا اظہار کیا کہ خوارج نے ان پر رفض کا الزام تک لگا دیا کہ احمد رضا اہل بیت کا اتنا ذکر کرتا ہے، یہ تو رافضی ہیں۔ تو ان کے محب اہل بیت ہونے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، بلکہ اپنے دور کے اکابر سادات نے انہیں مجدد کے لقب سے یاد فرمایا، اور ہمارے سلسلے اشرفیہ کے مجدد سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں جو میرا مسلک جاننا چاہتا ہے وہ بریلی کے امام احمد رضا کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ کوئی اپنے زمانے کا وہ سید ہے جو احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے، کوئی اپنے زمانے کا وہ آل رسول ہے جو یہ کہتے قیامت کے دن رب نے پوچھا کہ آل رسول کیا لایا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ آج عشق اہل بیت کا طریقہ کیا ہے اس امام کی زبان سے سنتے ہیں کہ اہل بیت سے عشق کیا کیسے جائے، طریقہ کیا اپنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دھیان سے سننا، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور لفظ اپنے امام کے پڑھ کے سناؤں گا، جہاں ضرورت پڑی تشریح کروں گا، باقی خود کچھ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہیں کہ تھوڑا کچھ فہم و فراست کے دروازوں کو کھولو اور بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، کیسے ذکر اہل بیت کریں، ذکر اہل بیت کا طریقہ کیا اپنانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ان ایام میں، ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ صدقات و خیرات، میراث و حسنات کی کثرت چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، خصوصاً روزے عاشور کا، کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب اور 1 سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی، یہ ہے اہل بیت کا ذکر اور ان کی یاد منانے کا 10 دنوں کا طریقہ۔ صدقہ کرو زیادہ سے زیادہ، نیکیاں کرو زیادہ سے زیادہ، 10 دنوں کے روزے رکھو، بالخصوص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا اور گزرے ہوئے سال کے گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی۔ یہ ان دنوں میں کرو۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ذکر فرمائیں، اور سرکار نے صحابہ کو تاکید کی کہ 9ویں 10ویں دونوں کا روزہ رکھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ترغیب دلائی سرکار نے صحابہ۔ اللہ فرماتے تم یوں مناؤ ان 10 دنوں کو۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ صدقہ کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، تو پھر اس کا ثواب کہاں پہنچانا ہے؟ ان نیکیوں کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ تو کہا کہ یہ کام کرو، مگر اب آگے کیا کرنا؟ کرنے کے بعد
فرماتے ہیں حضرت شہزادہ گلگوں قبا امام حسین شہید کربلا و دیگر شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پاک پر جس قدر ہو سکے تصدق و ایصال ثواب کریں۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ بلکہ ان روزوں وغیرہ تمام حسنات کا ثواب اسی جناب گردوں قباب کی نظر کریں کہ روزے بھی جو تم نے رکھے ہیں اس کا ثواب بھی امام حسین کی روح کو پہنچاؤ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں، جاڑے میں چائے پلائیں، گرمیوں میں ان کے نام پر شربت پلائیں، جاڑے میں چائے پلائیں، اور نیک نیت پاک مال سے شربت چائے کھانے کو جتنا چاہے لذیذ و بیش قیمت کریں۔ نہیں سمجھے اس کو؟ فرماتے ہیں کہ یہ چائے شربت کا جو میں نے کہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب زیادہ لوگوں کو پلانی ہے تو دودھ کم ہے جیسی تیسی پلا دی، یا شربت پلانا چاہا تو جیسا تیسا پلا دیا۔ فرماتے نہیں، جتنا چاہیں لذیذ و بیش قیمت کریں، سب خیر ہے۔ کھچڑا، پلاؤ، فرنی جو چاہیں اور بے دقت میسر ہو برادری میں بانٹیں، محتاجوں کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، نیک نیت سے سب ثواب ہی ثواب ہیں۔ کوئی خارجی کرے گا یہ کام؟ بولو تو صحیح۔ کوئی دیوبندی کرے گا یہ کام؟ تو جو اس چیز کی تاکید کر رہے ہیں وہ ہے سچے محب اہل بیت، اور یہ ہے سنی طریقہ محبت اہل بیت کا، یہ ہے سنی طریقہ۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے خوارج، چونکہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، بین الرفض والخروج، خارجیت کا یہاں گزر نہیں جی، تو کچھ خارجی صفت کہیں گے کہ یہ کھچڑے، یہ پلاؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت تو امام ہے نا، اگلی سطر میں ہی لکھ دیا اور آدھی سطر میں جواب۔ کمال ہے امام کے کلام کا۔ فرماتے رہا یہ کہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہوا؟ جہاں سے شادی کا پلاؤ، دعوت کا زردہ ثابت ہوا، وہیں سے یہ چیز ثابت ہو گئی۔ آگے وہ لفظ ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گے، یہ تخصیصات عرفیہ ہیں نہ شرعیہ، ہاں جو اسے شرعاً ضروری جانے وہ باطل پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ روٹیاں پکا کر تقسیم کرنا بھی خیر ہیں۔ اب شرعی حد دیکھنا، حد کراس نہیں کرنا ہے، چونکہ صراط مستقیم پر ہیں، نہ گھٹانا نہ بڑھانا۔ روٹیاں پکا کر تقسیم کرنا بھی خیر ہیں، مگر پھینکنا منع ہے، اور ان کا پاؤں کے نیچے آنا یا ناپاک جگہ گرنا سخت شدید مواخذہ کا موجب، کہ اگر تم نے پھینکی روٹیاں نیچے گر گئی یا ناپاک جگہ پر گری، دونوں صورتوں میں تمہاری پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس طریقے سے پھینکا، زمین پر گرا یا ناپاک جگہ پر گرا، تو فرماتے ایک تو روٹی کی بے حرمتی، جس کی تعظیم کا حدیث میں حکم فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، معاشہ صدیقہ سے فرمایا تھا نا، اس کی تعظیم کرو، یہ جس گھر سے چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی۔ ہاں، تو ایک تو روٹی کی بے حرمتی جس کی تعظیم کا حدیث میں حکم فرمایا، دوسرے نیاز کی چیز کی بے توقیری کہ نیاز کی چیز تعظیم والی ہوتی ہے۔ خارجی تو نیاز کا نام سننا نہیں چاہتا،
خارجی نیاز کا نام سننا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے نظر نیاز صرف اللہ کی۔ یہ امام اہل سنت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم صدقہ کرو، نیکیاں کرو، کھچڑا کھلاؤ، شربت پلاؤ، چائے پلاؤ، تم عمدہ سے عمدہ اچھی سے اچھی چیزیں کھلاؤ، مگر ان کھلانے میں تم نے ایسا طریقہ نہیں اپنانا کہ جس میں کھانا پیروں میں جائے یا اس کی ذلت ہو، کیونکہ یہ ان عظیم ہستیوں کی طرف منسوب ہے، اور ان سب کا ثواب ان پاک گروہ اہل بیت اطہار کی روحوں کو اس کا ایصال ثواب کرو۔ یہ ہیں اہل سنت کا طریقہ ذکر اہل بیت کے حوالے سے۔ اب اس سلسلے میں مزید آگے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ فرماتے فتح و رضویہ شریف میں دوسرے مقام پر فرماتے ہاں ذکر فضائل شریف حضرت سیدنا امام حسین ریحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر وجہ جائز روایات صحیحہ معتمدہ معتبرہ سے ضرور نور عین نور ہیں، یعنی صحیح معتبر اور مستند روایات سے سرکار کے جنت کے پھول امام حسین کا ذکر کرنا یہ نورن علی نور ہیں، کا ذکر کرو، ان کا ذکر نورن علی نور۔ خارجی دیوبندی نے کیا لکھا فتح رشیدیہ میں کہ اگر صحیح روایات بھی پڑھی جائیں تو بھی جائز نہیں۔ وہ خارجی ہیں، یہ امام ہیں اہل سنت کے۔ چونکہ کئی آج ایسے دوغلے سنی ہیں جو ایسے پکے محب اہل بیت کو معاذ اللہ خارجیوں کا امام کہتے ہیں، چونکہ اس امام نے جہاں اہل بیت کی شان پر پہرا دیا وہیں پر شرف صحابیت پر بھی پہرا دیا ہے۔ امیر معاویہ کی شان میں بھی کتابیں لکھی ہیں۔ تو چونکہ یہ رافضیوں کے پالے ہوئے، چونکہ ان کو مقرر کیا گیا نا، وظیفہ ملتا ہے، کام سونپا گیا ہے، تو پھر ایسے لوگ تانا دیتے ہیں امام احمد رضا کو کہ امیر معاویہ کو انہوں نے شان میں کتابیں لکھی ہیں تو یہ تو خارجی ہو گئے۔ او لانتیو، تمہیں پتہ نہیں کہ خارجی کون ہے؟ یہ امام احمد رضا جو کہتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا یہ تو نورن علی نور ہیں، اور اب تمہاری توپیں سنیوں کی طرف گھوم گئی، ہم تمہیں بتاتے ہیں خارجی کون ہے۔ یہ فتح رشیدیہ والے خارجی ہیں جنہوں نے لکھا کہ صحیح روایتوں سے بھی ذکر اہل بیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تم سنیت میں خارجیت ڈھونڈ رہے ہو، یہ خارجیت نہیں، یہ متوسطۃ بین الرفض والخروج ہے۔ اس میں رافضیت نہیں اور اس میں خارجیت نہیں، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اب دیکھو یہاں پر فرماتے ذکر فضائل امام حسین یہ بروایات صحیحہ معتبرہ مستندہ، یہ کیا ہے؟ یہ نورن علی نور ہے۔ اور آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں، یہ لفظ ہے نا بہت قابل غور ہے کہ ایک لفظ پر بات ہونی چاہیے ٹک ٹکا کے، اور الحمدللہ آپ لوگ تر و تازہ ہے اور میں بھی خوش ہوں کہ مجھے اپنے امام کا کلام اور طریقہ اہل سنت اور وہ بھی اہل بیت کے بارے میں بیان کرنے کا موقع ملا۔ تو سنیے، فرماتے ایک تیسرے مقام پر امام اہل سنت حضرات کرام کے فضائل و مناقب یعنی اہل بیت کے مراتب و مناسب روایات صحیحہ معتبرہ سے بیان کرنا سنانا عین ثواب و سعادت ہے۔ ادھر کیا کہا؟ نورن علی نور، ادھر کیا کہا؟ عین ثواب و سعادت۔ کوئی خارجی دیوبندی یہ لفظ لکھتا ہے؟ تم اس عاشق اہل بیت میں خارجی ڈھونڈ رہے ہو؟
کہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، جنہیں کہہ رہا ہوں ان کو آپ بھی سمجھ رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں اس پر بولنا پڑتا ہے کہ کون کہاں کس سنی کے کان میں جا کے پھونک مار جاتا ہے رافضیت کی یا خارجیت کی، تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اب ہمیں ہر مجمع میں وہ ڈاکٹر صاحب ہے نا، وہ بھی حفظ ما تقدم کے طور پر وہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں کہ چلو بیماری آئی تو نہیں ہے مگر اس لیے لگاتے ہیں کہ آنے والی ہو تو آ نہ سکے. ہاں دیکھو فرماتے ہیں کہ حضرات اہل بیت اطہار کے فضائل، مناقب، مراتب، مناسب صحیحہ روایت اور معتبرہ سے بیان کرنا عین ثواب و سعادت ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اور ذکر شہادت شریف بھی، یہ بھی عین ثواب اور سعادت ہیں. لیکن آگے پھر حد آ گئی، فرماتے جبکہ مقصود ان کی اس فضیلت اور ان کے صبر و استقامت کا بیان ہو، یعنی رولانے پٹانے کے لیے نہیں، ہائے وائے کرنے کے لیے نہیں. یوں اہل بیت کا ذکر کرتے ہو معاذ اللہ کہ ان کی توہین نظر آتی ہے، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اور ہائے وائے کی ایسی باتیں معاذ اللہ رب العالمین کہ یوں لگتا ہے جیسے امام حسین تو جانا نہیں چاہتے تھے یا وہاں سے معاذ اللہ نکل کے واپس چلے جانا چاہتے تھے، مگر بس پھنس گئے اور پھر ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا. اس طرح کی باتیں سرکار اعلیٰ فرماتے ان کا ذکر کرنا ثواب، عین ثواب و سعادت ہیں، اور ذکر شہادت شریف بھی عین سعادت اور عین ثواب ہیں. مگر مقصود کیا ہو، اس سے رونا رولانا نہ ہو، بلکہ مقصود اس سے ان کے صبر اور استقامت کا بیان کرنا ہو کہ مصیبتیں اتنی بڑی آئی مگر انہوں نے صبر کیسے کیا، مصیبتیں اتنی بڑی آئی مگر استقامت وہ جم کر ڈٹ کر کے کیسے رہے. فرماتے مگر غم پروری، مگر غم پروری، غم پیدا کرنا، تو فرماتے ہیں غم پروری کا شرع شریف میں حکم نہیں، نہ غم و ماتم کی مجلس منانے کی اجازت، نہ ایسی باتیں کہی جائیں جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی ہو. ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم اہل بیت کا ذکر کرو اور محبت کی بات کرتے کرتے تم ان کی توہین کر جاؤ یا بے ادبی کر جاؤ. تو ایسی باتیں کہنے کی اجازت، اگر ان کا ذکر شریف کرنا بھی ہے تو ان کے صبر کی داستان بیان کرو، ان کے استقامت کی داستان بیان کرو، ان کے فضائل بیان کرو، ان کے مناقب بیان کرو. اور وہ بھی اعلیٰ حضرت نے دونوں جگہ لکھا ہے ایک لفظ، کیا لکھا؟ روایات صحیحہ معتبرہ. اور یہاں بھی کیا لکھا تھا؟ روایات صحیحہ معتمدہ معتبرہ. کیونکہ اب کچھ ایسے بھی سنی خطیب ہیں نا کہ جن کو قوم کو خوش کرنا ہے کہ یار ہر سال آپ کی تو تقریر نئی سے نئی ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ نئی سے نئی بات لاؤ، پرانی سناؤ مگر سچی سناؤ. یہ ایک لوگوں کا ایک ذوق ہے کہ ہم نئی ڈھونڈیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر سال نیا ملتا ہے، مگر پھر وہ غوطہ بھی تو لگاؤ. مگر صرف واقعات ہی واقعات، صرف باتیں ہی باتیں، اور پھر یہ کہ ہر سال نیا سے نیا ہو، تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روایات صحیحہ معتبرہ مستندہ ہونی چاہیے. یہ ہے اہل بیت کے ذکر کا سنی طریقہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. اب یہ تو سنیوں کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ تمہیں اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا احبو اہل بیتی بحبی، سرکار فرماتے مجھ سے پیار ہے تو میری اہل بیت سے پیار کرو. بس بات ختم. ہمارے آقا نے کہہ دیا، ہم دل و جان سے قربان اہل بیت پر. تو محبت کرنا ہے، مگر طریقہ کیا؟ جو امام احمد رضا نے بتایا. کون ہے امام احمد رضا؟ عاشق اہل بیت ہے. کس نے بتایا؟ ان کے دور کے اکابر سادات نے بتایا.
ایک جز میں نے سمجھا دیا آپ کو، اب میں دوسری جز کی طرف رخ کر رہا ہوں اور وہ بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا. اور وہ یہ چیزیں میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے تقریباً 5-6 سال سے جاتا رہا. وہاں ایک پیر صاحب آئے، انہوں نے ایسی تقریر کی کہ معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ ان 10 دنوں میں ابو بکر و عمر عثمان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، صرف اہل بیت کی بات کرو. اب سنی عوام الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرتی ہے، لا علمی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پھندے میں آ جاتی ہے. لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ تو ہم سے 1000 درجہ بڑا محب اہل بیت ہے کہ کسی اور کی بات سننا تک پسند نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور ایسا فتنہ ڈال کے وہاں گیا کہ وہاں تعزیہ داری شروع ہو گئی اور سارے مناقب، فضائل اور عظمت و شان کے بیانات بند ہو گئے. میں نے تلاش کیا اہل بیت کے سچے عاشق امام کی کتاب میں کہ کیا یہ سنی طریقہ ہے کہ خلفائے راشدین میں ابو بکر و عمر عثمان کا ذکر چھوڑ کر ذکر اہل بیت کیا جائے. تو خدا کی قسم امام کا ایک ایک لفظ ہمیں وہی بین الرفض والخروج کی ہدایت دے رہا ہے کہ تم صراط مستقیم والے ہو، تمہیں نہ رفض کی طرف جانا ہے نہ خروج کی طرف جانا ہے. کیا پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے فتح و رضویہ شریف میں؟ پوچھا گیا بطریق روافض بغیر ذکر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل سنت کے واسطے واقعات کربلا بیان کرنا یہ کیسا ہے؟ یعنی رافضیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر عثمان کا ذکر چھوڑ کر اہل بیت کا ذکر کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ پوچھا گیا. اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ بوجہ ہم نامی خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر و عمر عثمان فرزندان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا تذکرہ من جملہ شہدائے دشت کربلا ترک کرنا. یعنی مولا علی کے بیٹوں میں 3 بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر اور عثمان تھا. مولا علی کو اپنے تینوں یاروں سے کتنا پیار ہوگا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر و عمر عثمان رکھا. یہ چاروں میرے نبی کے بھی یار ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے یار ہیں. 3 بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان. سوال ہوا کہ چونکہ ان تینوں کے نام 3 خلفاء کے ناموں پر ہے تو رافضیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے کربلا کی داستان میں ان تینوں کا نام نہ لینا کیا یہ درست ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی کوئی؟ اب دیکھو یہ تازہ تازہ پھل ہیں، کھاؤ ان کو اور پھر صراط مستقیم سمجھو کہ صراط مستقیم کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہاں بات اعلیٰ حضرت مطلب آخری سرا ہی لگا دیتے ہیں. اعلیٰ سے ایک سوال ہوا کہ کوئی غیر مقلد آ کے نکاح پڑھا جائے تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، کوئی ہندو پنڈت بھی پڑھا دے گا تو ہو جائے گا. یعنی بات کہاں کی، مگر پڑھانا نہیں چاہیے. اس کی پوری پھر وضاحت اعلیٰ حضرت نے دی کہ ایجاب و قبول تو کوئی بھی کرا دے گا، چونکہ ایجاب و قبول دونوں میاں بیوی کا ہوتا ہے. تو بات تھی غیر مقلد کی مگر اعلیٰ حضرت نے ہندو تک لے گئے کہ وہ بھی ایجاب و قبول کرا دے گا تو ہو جائے گا، مگر کرانا حرام ہے، کرانا نہیں ہے ان سے. اسی طریقے سے یہاں کیا پوچھا گیا کہ تینوں خلفاء کا ذکر چھوڑ کر اہل بیت کا ذکر کرنا، یا مولا علی کے خود 3 بیٹے جن کا نام ابو بکر، عمر، عثمان تھا، چونکہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر تھا تو ان کا بھی ذکر نہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے افضل اذکار ذکر الہی عز جلالہ. کیا لکھتے ہیں؟ ذکر
افضل اذکار الہی ذکر الہی عز جلالہ ہیں، یعنی تمام ذکر جتنے بھی ہیں نا ان میں سب سے افضل ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ افضل اذکار ذکر الہی عز جلالہ ہے کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل ذکر اللہ کا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور ذکر الہی میں سب سے افضل نماز ہے۔ دیکھ رہے ہیں درجہ بدرجہ اوپر چڑھ رہے ہیں کہ افضل اذکار ذکر الہی، اور ذکر الہی میں سب سے افضل نماز۔ اب جواب سننا امام کا، اگر نماز بھی بطور روافظ پڑھی جائے گی ناجائز و ممنوع ہے۔ تم ذکر اہل بیت کی بات کر رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تم ذکر اہل بیت کے بارے میں یہ سوال پوچھ رہے ہو۔ افضل اذکار ذکر الہی، اور ذکر الہی میں بھی افضل نماز، اگر وہ بھی ان کے طریقے پر پڑھے گا تو ادا نہیں ہوگی، ناجائز و ممنوع ہے۔ آگے فرماتے ہیں نہ کہ اور اذکار، یعنی جب ذکر الہی ان کے طریقے پر چل کر کریں تو خدا کا ذکر خدا قبول نہیں کرتا، تو باقی شخصیات کی ذوات کے ذکر کو رب کیسے قبول فرمائے گا جو ان کے طریقے پر چل کر کرے؟ اب یہ آج کل کئی بیچ والے یہ رستہ سیکھے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کا ذکر نہ کرو، تو اعلیٰ حضرت نے ان کو بتایا یہاں پر یہ ہے سنی طریقہ ذکر اہل بیت کا۔ اب آگے دیکھو فرماتے ہیں مجالس محرم شریف میں ذکر شہادت شریف جس طرح عوام میں رائج ہیں، جس سے تجدید حزن و نوحہ باطلہ مقصود، یعنی جس سے غم پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے اور جس سے رلانا مقصد ہوتا ہے، اور اکاذیب و موضوعات سے تلویث یعنی جھوٹی روایتیں جس میں سنائی جاتی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے خود حرام ہے۔ ایسا ذکر کرنا، بولو تو صحیح سنیو، میں بند کر دوں بات اگر آپ لوگ اکتا گئے ہو تو؟ جی ہاں، بات سننی ہے، یہ کام کی ہی تو باتیں میں کروں گا، ورنہ مجھے بھی بہت واقعات آتے ہیں پڑھ پڑھ کے آپ کو مست کر دوں سنا سنا کے۔ کیا کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنیت لٹ رہی ہے، بولی بھیڑوں پر بھیڑیے بھیڑ کا لباس پہن کر کے ٹوٹ پڑے ہیں، اور ان بولی بھیڑوں کو کوئی نہیں پتا۔ یہ امام احمد رضا ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ سارے ذکروں میں سب سے افضل ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کے ذکر میں بھی سب سے افضل نماز ہے۔ اگر وہ بھی رافضی طریقے پر پڑھی تو رب قبول نہیں فرمائے گا، حالانکہ ذکر خود رب کا کیا، مگر پھر بھی رب قبول نہیں فرمائے گا، تو اوروں کے اذکار اوروں کے طریقے پر رب کیسے قبول فرمائے گا؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ محرم شریف میں ذکر شہادت شریف اس مقصد سے کہ غم پیدا کروں، رلواؤں لوگوں کو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، کربلا کی داستان بیان کرتے کرتے کسی کو آنکھ میں آنسو آ گئے تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن خود بذام خیش باضابطہ غم پروری کے لیے محفل منعقد کرنا اور جھوٹے قصے کہانیاں سنانا، تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے یہ خود حرام ہے۔ قبول ہونا تو دور کی بات ہے، ثواب ملنا تو دور کی بات، خود حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت الصواعق المحرقہ اس کے حوالے سے لکھتے ایاہو ثم ایاہو ان یشغلہ ببدع الرافضۃ من الندب والنیاحۃ والحزن اذ لیس ذلک من اخلاق المؤمنین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رافضیوں کی بدعات، مثلا رونا، پیٹنا، گریہ وزاری کرنا، سوگ منانا وغیرہ میں مشغول ہونے سے بچو، اذ لیس من اخلاق المؤمنین، اس لیے کہ یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔
یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اب اس سلسلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ اہل بیت اطہار ذکر شہادت کرنا، شیرنی تقسیم کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو خارجی تو شیرنی کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو ناجائزی کہتا ہے بلکہ بدعت کہتا ہے. لیکن یہ عشق اور محبت کے سنیوں کے امام ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جبکہ روایات صحیحہ بر وجہ صحیحہ. کیا میں بتاؤں امام کے ان جملوں کو؟ یہ تو درسگاہ کی باتیں ہیں کہ یہ روایات صحیحہ اور بر وجہ صحیحہ کیا ہے؟ روایت بھی صحیح ہو اور بیان بھی صحیح ڈھنگ سے کرے. میں ان باتوں کو بولتا ہوں تو مجھے بہت لوگ سمجھ میں آتے ہیں. روایات صحیحہ بر وجہ صحیحہ بیان کیے جائیں اور غم پروری وغیرہ ممنوعات شرعیہ نہ ہو تو ذکر شریف باعث نزول رحمت الہی ہے. اور الحمدللہ ان روایتوں کو سن کر یقین ہے کہ وہ رحمت یہاں برس رہی ہے. باعث نزول رحمت الہی ہیں. اور تقسیم شیرنی ایک سلوک حسن، اچھا کام کیجیے. تو یہ ہے امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کا یوں ذکر اہل بیت اطہار بیان کرنے کے حوالے سے ایک سنی طریق کا بیان کرنا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک سوال اعلیٰ حضرت کی خدمت میں. اب میں رخ کر رہا ہوں خارجیوں کی طرف. رافضیوں کا رد کر دیا نا میں نے کہ ذکر خلفائے راشدین چھوڑ کے وہ کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہ جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیا. اب ہم رخ کریں گے رافضیوں کا، خارجیوں کا. خارجی کیا کہتا ہے؟ یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، متقی صالح اور رحمۃ اللہ علیہ، اور کیا سے کیا نہیں کہتا. اس کو کل میں کتاب لے کر آپ کے سامنے آؤں گا، وہ بتاؤں گا آپ کو. تو وہ یزید کے حامی ہیں، ہم اس کے حامی نہیں ہیں. ایک شخص نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یزید فاسق و فاجر نہ تھا، اس کو برا نہ کہا جائے، اور سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے یہاں جانانا چاہیے تھا، کیوں گئے؟ اور یہ ملکی جنگ تھی. اس طرح کی باتیں سوال کے طور پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کی. تو اب امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقینا باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. یعنی سخت بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب تھا. اور آگے فرماتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا. اس کے جو کبائر ہیں نا وہ گنوا رہے ہیں، چونکہ جو اس کو امیر المومنین کہتے ہیں پھر پرکھ تو ہونی چاہیے نا کچھ. اور رفض والی پرکھ تو بتا دی، اب ان خروج والی پرکھ دیکھو کیا فرماتے ہیں. حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے. 3 دن مسجد نبوی بھی اذان و نماز رہی. مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے. کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا.
مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ہمراہیوں کے ساتھ تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ سرکار کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور کے اللہ کے رسول علیہ السلام کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا۔ حرم محترم مخدرات مشکوئے رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ تو پوچھا تھا اعلیٰ حضرت سے کہ یزید تو یہ امیر المومنین ہے یا اس کے یہاں جانا نہیں چاہیے، اس سے تو یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ سنی یزید کا حامی نہیں، سنی یزید کا حامی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ بات بتائیں گے نا اعلیٰ حضرت کی وہ کہ ذکر خلفائے راشدین والی کے ساتھ ساتھ ذکر کرو، تو پھر یہ کچھ نوالا خور بیچ میں آئیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو خارجیوں والی بولی بول رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ خارجیوں کے امام نہیں، یہ سنیوں کے امام ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اللہ اکبر، ان کا قلم سرکار محدث اعظم ہند فرماتے ہیں ہم چوں قلم در دست کاتب کہ امام احمد رضا غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ قلم اپنی مرضی سے نہیں چلتا، چلانے والے کی مرضی سے چلتا ہے۔ احمد رضا نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا، جو غوث پاک نے چاہا وہی لکھا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہیں اور ضلالت و بد مذہبی صاف ہیں، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم کا شمع بھی ہو۔ یعنی جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ کبھی یزید کے فاسق و فاجر ہونے سے انکار نہیں کرے گا۔ جس نے ایسا کیا وہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہیں، اہل سنت کے نظریات کے خلاف۔ کوئی خارجی یہ بولی لکھتا ہے؟ تم اسی لکھنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اللہ اکبر ایک جگہ یوں بات کی، ایک بندے نے، بس اب میں زیادہ دیر تک آپ لوگوں کو نہیں بٹھاؤں گا، کہ ایک بندے نے یوں بات کی کہ ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں رافضی لوگ زیادہ ہے، تو ابو بکر عمر عثمان کا ذکر کرنے سے وہ لوگ دل ہی دل میں گالیاں دیتے ہیں یا اس طرح کی باتیں ہیں، تو کیا ان کے خوف سے ہمیں خلفائے راشدین کا ذکر چھوڑ دینا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ شخص جو اس عذر باطل سے اس فرض کو منع کرتا ہے یا سخت سفیہ جاہل ہے، سفیہ مانے بے وقوف، یا سخت سفیہ جاہل ہے یا در پردہ ان کفار و اشقیاء کا ممد و معاون، کہ انہی کا اعلی کار ہے، بانا بناتا ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہیں کہ شق ثانی ہو تو اس سے مطلقاً قطع تعلق کریں، یعنی اگر در پردہ انہی کا بندہ ہو تو اس سے ہی تعلق توڑ دو جو اس طرح کا وسوسہ ڈال کے شہداء کا خلفاء کا ذکر سے روک رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایاکم و ایام ایسے سے دور بھاگو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور شق اول ہو یعنی سفیہ جاہل ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے شق اول ہو تو اسے سمجھائیں کہ پرائی خباثت کے سبب ہم اپنا فرض کیوں چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کسی کی خباثت ہے تو ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم کیوں اپنوں کا ذکر چھوڑ دیں؟ یہ ہے امام احمد رضا۔
اور اس سلسلے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اور بھی مزید کئی چیزیں ذکر کی. آپ نے ایک حوالہ لکھا ہے جامع الرموز سے، سننا غور سے. فرماتے ہیں لو اراد ذکر مقتل الحسین ينبغي ان يذكر اولا مقتل سائر الصحابہ لئلا يشابه الروافض. فرماتے اگر کوئی واعظ، کوئی مقرر شہادت حسین علی جدی علیہ السلام کو بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے باقی صحابہ کرام کی شہادت کے واقعات لوگوں کو سنائے تاکہ روافض سے مشابہت نہ ہو. روافض سے، کیونکہ وہ صرف شہادت حسین پر اکتفا کرتے ہیں، بلکہ جبکہ اہل سنت صحابہ اور اہل بیت دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے ہمیں خلفائے راشدین کا ذکر بھی کرنا ہے، اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ امام شافعی کا ایک قول غلط انداز میں لوگ پیش کرتے ہیں کہ اگر حب اہل بیت رفض ہے تو میں رافضی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی یہ کہنے لگے کہ میں رافضی ہو جاؤں گا یا میں رافضی ہوں. اعلیٰ فرماتے جو مذاق میں بھی یہ کہے گا وہ ہو جائے گا ان میں. وہ ہو جائے گا ان میں. تو امام شافعی کا صرف وہی قول یاد ہے، وہ بھی ان کو خوش کرنے کے لیے روافض کو. جبکہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ رافضی لوگ کون ہے؟ الشیعۃ النساء هذه الامہ، رافضی اس امت کی مادہ ہے. چونکہ عورتوں کو غم زیادہ لگتا ہے نا، ان کو بھی غم زیادہ لگتا ہے. یہ امام شافعی کا قول ہے جو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا. الشیعۃ النساء هذه الامہ، اس امت کی مادہ ہے یہ لوگ، ان کو غم زیادہ لگتا ہے. امام شافعی کے سارے قول پڑھا کرو. اللہ اکبر. اور خاص طور پر میں یہاں اپنے نوجوان ساتھیوں کو، بزرگوں کو، ہمارے نعت خوانوں کو، سب کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی چونکہ سنی محب اہل بیت، سچا عاشق محب اور اہل بیت کا عاشق سنی ہی گئے، مگر لا علمی کی وجہ سے کبھی کبھی کچھ غلط کر جاتا ہے. تو وہ کبھی مرثیہ اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہے کسی کا، کبھی کوئی نوحہ کر رہا ہے تو وہ اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہے. تو نوحہ مرثیہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. حسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہل سنن کا شیوا. شہید مرتے نہیں ہیں نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے. حسن سنی ہے. علامہ حسن رضا استاد زمن فرماتے ہیں، یہ جو افراط و تفریط کی بات کی نا، علامہ حسن رضا کہتے ہیں حسن سنی ہے، پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. سنیوں کا طریقہ ادب کے ساتھ ہوتا ہے، نہ افراط نہ تفریط. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سنی ہیں. حسن سنی ہے، رافضی تو نہیں. حسن سنی ہے، خارجی تو نہیں. حسن سنی ہے تو سنیت کا کیا مطلب؟ افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو، افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. تو فرمایا مرثیہ سننا حرام ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے. اور لکھتے ہیں محرم میں سبز اور سیاہ کپڑے علامت سوگ ہیں اور سوگ حرام ہیں. سبز اور کالے کپڑے یہ کیا ہے؟ علامت سوگ، غم کی علامتیں ہیں، اور سوگ حرام ہے. سوگ بولو نا کچھ. سوگ حرام ہے. خصوصاً سیاہ کا شعار رافضیہ لعام ہیں کہ سیاہ اور کالے کپڑے پہننا یہ کمینے رافضیوں کا شعار ہے. تو محرم میں سبز اور کالے کپڑے،
سبز اور کالے کپڑے نہیں پہننے. یہ ہے اہل بیت کے ذکر کا وہ طریقہ جس کو سنی طریقہ کہتے ہیں. اور سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں ایک بات جو عرض کی ہے، میں اب اختتام کی طرف لے جاؤں اس چیز کو. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بعض سنت و جماعت یعنی بعض سنی حضرات عشرہ محرم الحرام کو نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی. ان 10 دنوں میں کپڑے بھی نہیں اتارتے، ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے، ان ایام میں سوائے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے. تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں. کون سی تینوں باتیں؟ کہ روٹی نہیں پکاتے اور گھر میں جھاڑو نہیں دیتے اور 10 دنوں تک کپڑے نہیں اتارتے. تو جھاڑو نہ دینا، روٹی نہ پکانا اور کپڑے نہ اتارنا، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ سوگ ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے سوگ حرام ہے، سوگ حرام ہے. اور چوتھی بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز اور فاتحہ، شادی بیاہ کا بھی اسی 3 چیزوں میں ذکر ہے کہ شادی بیاہ، کپڑے نہ اتارنا اور جھاڑو نہ دینا اور روٹی نہ پکانا. تو یہ تینوں چیزیں، چاروں چیزیں کیا ہے؟ سوگ سے تعلق رکھتی ہے اور سوگ حرام ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ امام حسین کے سوا کسی کی نظر و نیاز نہ دلانا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چوتھی بات جہالت ہے کہ ان کے سوا کسی کی فاتحہ نہ دلانا، یہ جہالت ہے. ہر مہینہ، ہر تاریخ میں ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے. اچھا، اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ سرخ لباس نہ پہنے ان دنوں میں، لال رنگ کا. اعلیٰ حضرت فرماتے اس لیے کہ ان دنوں میں سرخ لباس پہننا یہ ناسبی خبیثوں کا طریقہ ہے جو خوشی میں پہنتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہمیں خوشی بھی یوں نہیں کہ وہ ان کی علامت لے کر کے کریں، تو سوگ والی علامت بھی نہیں اور خوشی والی علامت بھی نہیں، کہ وہ ناسبی خبیثوں کا طریقہ. تو دوستان محترم، یہ چند مختصر اور ضروری پیغام تھا کہ ذکر اہل بیت بطریق اہل سنت کیا جائے. اس حوالے سے میں نے فتح رضویہ شریف سے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر دی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت کا سچا عاشق بنائے اور اللہ انہی کی محبت میں ہمیں جلائے اور انہی کی محبت میں اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ اسلام انے وشو شانتی، یہ علامہ بدر القادری علی رحمہ مصباحی ان کی کتابیں علامہ شبیر پٹیل صاحب نے گجراتی کی ہیں. آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسلام کو لوگ دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، اسلام میں ظلم ہے، تو اسلام ہی پوری دنیا میں امن بانٹنے والا ہے. یہ پوری تعلیمات گجراتی زبان میں اس کتاب میں موجود ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور خریدیں. اور یہ کتاب پیغمبر رحمت ان تمنی تعلیمات، ہمارے آقا علیہ السلام یہ رحمت بری تعلیمات دینے والے ہیں جانوروں پر، بیواؤں پر، بچوں پر، پرندوں پر اور باقی پوری انسانیت پر. سرکار کی کیا رحمت تھی وہ ساری اس کتاب میں گجراتی زبان میں موجود ہیں. اس کو پڑھیں گے تو آپ کا اپنا بھی دل اسلام پر مطمئن ہوگا اور آپ کسی کو جواب دینا ہوگا تو جواب بھی دے سکیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں علم دین کا صحیح ذوق و شوق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام